پولیٹیکل کرائم عام طور پر دو طرح کے ہیں. یہ اس میں نان وائلنٹ کرائم بھی شامل ہیں اور وائلنٹ کرائم بھی شامل ہیں. نان وائلنٹ کرائم میں عام طور پہ الیکشن فراڈ جو ہے اس کو پولیٹیکل کرائم کہا جاتا ہے، جبکہ وائلنٹ کرائم میں ٹیررزم بھی شامل ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے پاکستان میں آرمی پبلک اسکول اٹیک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کرائم ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ اس قدر شدید تھا کہ پوری دنیا جو ہے اس سے ہل کے رہ گئی. اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیٹیکل کرائم کو تھوڑا سا اور اس کو کر لیتے ہیں، ایکسپلین کر لیتے ہیں. عام طور پر یہ ایک غیر قانونی کام ہے. کوئی بھی کرائم جو ہے وہ غیر قانونی ہے، لہٰذا پولیٹیکل کرائم بھی غیر قانونی ہے. اور یہ عام طور پر کسی بھی برسر اقتدار حکومت کے خلاف یا اس کو گرانے کی کوشش کو کہا جاتا ہے، یا ایسا کام جس سے اس حکومت یا اس کسی بھی ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، اس کو پولیٹیکل کرائم کہا جاتا ہے. اور اس کو ڈیفائن کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے. پولیٹیکل کرائم کے بارے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کرمنالوجسٹ جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے. اس پہ بات کرنا بھی شاید وہ مایوس سمجھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ ایک زمانہ جب آیا ہے، جب ٹیررزم کا زمانہ آیا ہے، یا پوسٹ افغان وار کے بعد جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، گلف سٹیٹس میں آپ سمجھ لیں، یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو حالات ہیں، اس صورت میں اب کرمنالوجی کے سبجیکٹ میں جو کرمنالوجسٹ ہیں وہ اس پولیٹیکل کرائم پر بھی انکوائری کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. اور اس کے درمیان جو پولیٹیکل کرائم اور ٹیررزم کے درمیان وائلنٹ کرائم، نان وائلنٹ کرائم، اور کیسے یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ تحقیق شروع کر دی ہے. کیونکہ یہ اب ایک گلوبل ایشو ہے. تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس پہ اب کھل کے بات بھی کر رہی ہیں اور پالیسیز بھی بنا رہے ہیں. تو اس کرائم کو اب کسی حد تک نہ صرف تحقیق کے زمرے میں لے آئے ہیں، بلکہ اس پہ بات کرنا بھی ایک فیشن بن چکا ہے. پولیٹیکل کرائم اور جو عام کرائم ہے، اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، اور اس کو آسانی کے ساتھ آپ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جب کوئی بھی وائلنٹ کرائم ہے تو اس میں ایک مجرم اور ایک وکٹم کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں مجرم کے جو کرمنل ہے اس کے جو موٹیوز ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہیں، کہ یا وہ ذاتی فائدہ ہے، لالچ ہے، یا انتقام ہے، یا کوئی بھی جذبہ کار فرما ہے. اور ایک وکٹم ہے جس کی بھی ہمیں صورتحال سامنے نظر آ جاتی ہے کہ کس وجہ سے یہ وکٹمائز ہوا ہے. جبکہ پولیٹیکل کرائم جو ہے اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس میں جو بھی پولیٹیکل کرمنل ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے وہ سیلف لیس ہے، اور یہ وہ لوگوں کی بہبود کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ایک بڑے گروپ کو یا ایک قوم کو ہوگا. اور وہ جو بھی طریقہ کار اختیار کرتا ہے وہ اس میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ کوئی حکومت گرانے کے خلاف ہے تو مظلوم حکومت ہوگی یا وکٹم حکومت ہوگی. اور جب حکومت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی تو ایک خاص گروپ جو ہے حکومت کی کارروائی کے بھی خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ پولیٹیکل کرائم جو ہے اور ایک سادہ کرائم کے درمیان سمجھنا جو ہے یا فرق لانا انتہائی مشکل ہے. اور اس کے لیے ابھی اور وقت درکار ہے کہ کس طریقے سے قوانین کو بنایا جائے، لوگوں کی ایجوکیشن کیسے کی جائے، وہ کیسے اندازہ کر سکیں یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کرائم ہے یا ایک یہ سادہ سا کرائم ہے. پولیٹیکل کرائم کو سمجھنے کے لیے ہم اگر 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں تو ہمیں آسانی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو بھی برسر اقتدار حکومت تھی وہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو روکنے کی کوشش میں تھی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ ان ری ایکشن جو ہے وہ اپنی حکومت کی برطرفی کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ ایک ملک کے اہم ادارے کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، اور جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ حکومت اپنی ہی نااہلی کی وجہ سے، اپنی ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے زمین بوس ہوئی تھی. اور عام طور پہ پولیٹیکل سٹرگل میں ڈائلاگز کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے اور سپیس لینے کی بات ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصہ تک پاکستان میں یہ رواج قائم ہو گیا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی سچا ہوں، باقی سارے چور ہیں. اس سارے ایجوٹیشن میں
جو واقعات ہوئے جب حکومتی انسٹالیشنز یا ایسی اہم انسٹالیشنز جن کو قدر و نگاہ کی قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو جلایا گیا، ان کو گرایا گیا، اور ایسے مقامات کی انسلٹ کی گئی جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ سارے واقعات جو تھے یہ پولیٹیکل کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا تھا کہ ایک ہمدردی حاصل کرنی تھی، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مورد الزام کسی اور کو گردانا جا رہا تھا. اور یہ تمام واقعات جو ہوتے ہیں یہ بھی پولیٹیکل کرائم کی تفصیل میں آتے ہیں، اس کے زمرے میں آتے ہیں. اور عام طور پہ جب حکومت اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے یا لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بغاوت ہے اور اس کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان ریٹرن جو ایجیٹیشن میں پارٹی ہوتی ہے اس کو مزید فائدہ ملتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مزید مظلوم ثابت کرتی ہے، جبکہ وہ اس کی حمایت میں باقی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. جب جلوسوں جلسوں پر پابندی لگتی ہے تو عام لوگوں کا ریئیکشن جو اس سے پہلے پیسو ہوتے ہیں وہ بھی شاید ایجیٹیشن گروپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف ان کی بھی نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے. عام طور پہ دیکھا گیا کہ جب بھی کسی سیاسی عمل یا رد عمل کو پولیٹیکل کرائم ڈکلیئر کیا گیا ہے تو اس پہ ہر طرح کی بحث چھڑ جاتی ہے. عام طور پہ کوئی بھی ایشو جو ہوتا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے، ظاہر ہے اس کے حق میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ قومیں جو زیادہ تر محکوم رہی ہیں یا کلونیلزم کا شکار رہی ہیں، وہاں پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی آواز جب ہے اٹھائی جائے گی تو وہ ایک لیگیسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کو خطرہ ہوگا. اور لوگ بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہم آزادی سے ابھی تک محروم ہیں. عام طور پہ جب بھی کوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، عام طور پہ اخباروں کے اندر کوئی مضامین بھی جو ہے اس کو بھی چھاپنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر غلطی سے کچھ چھپ جائے تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو، جو لوگ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اننیسیسریلی اس کو پولیٹیکل کرائم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک فریڈم آف سپیچ کا ایشو ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو بات کرنے سے روکا جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس پولیٹیکل کرائم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا جس میں انوالو ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو محرک ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ جو امریکن ریولوشن ہے، اگر اس کی ہم مثال لیں کہ جب برطانیہ کے خلاف جو جارج واشنگٹن یا بینجامن فرینکلن نے جو تحریک چلائی ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتی، وہ جو امریکن ریولوشن ہے ناکام ہو جاتا، تو آج میرا یہ سوال ہے کہ وہ کیا ہیروز ہوتے؟ وہ دونوں جارج واشنگٹن اور فرینکلن کیا امریکن ہسٹری میں ہیرو ہوتے، یا ان کو بھی ٹیررسٹ یا کوئی بھی نام دیا جاتا کیونکہ وہ برطانیہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے؟ اور عام طور پہ جب یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جب پولیٹیکل موٹیویشن کے تحت جب یہ فساد جھگڑا ہوتا ہے اور اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ان کا حامی گروپ ان کو فریڈم فائٹر کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ جو مخالف حکومت ہوتی ہے یا برسر اقتدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ٹیررسٹ یا باغی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل کرائم کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ مذہبی بھی ہو سکتی ہے اور نظریاتی بھی ہو سکتی ہے. اور عام طور پہ مورل گراؤنڈ ہائی رکھنے کے لیے جو بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، جو بھی ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، وہ ان دونوں میں سے ایک کا ضرور وہ انتخاب کرتا ہے. یا وہ اپنی تحریک کو مذہبی رنگ دے گا، جس طرح میں نے بتایا کہ آرمی پبلک اسکول پہ جب اٹیک کیا گیا تو ان کے پاس بھی ایک ایسا نظریہ تھا جس میں انہوں نے چھوٹے بچوں اور خواتین کا بے ایمانہ قتل کیا، اور پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ اس وقت اس واقعے کی طرف آ گئی. اور عام طور پہ دوسرا جو پوری دنیا میں ایک عام رواج ہے کہ ایک نظریاتی طور پہ وہ کسی کے خلاف ہوتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں اور ریوولٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو اسٹرگل ہے، یہ ذاتی مفادات کا رخ عام طور پہ شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے اور رخ بھی وہی اختیار کر لیتی ہے، اور اس عمل کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اخلاقیات سے منسلک کیا جاتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کی جاتی ہے، جبکہ بیسیکلی اس میں ذاتی فائدے پنہاں ہوتے ہیں اور اقتدار کی جنگ ہوتی ہے. لیکن اس کو
ایک لیول دیا جاتا ہے کہ یہ ہائی مورل گراؤنڈز پہ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور جو اس کام کو پبلکلی برا بھلا کہتا ہے اس کو لالچ اور مفاد کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مفادات کی راہ میں روڑے نہ اٹکا سکے۔ جبکہ پولیٹیکل کرائم کے نتیجے میں ہونے والے فساد اور خونریزی کو عام طور پر اخلاقیات، اصول، نظریہ اور قانون کی حکمرانی کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب اس بلڈ شیڈ کے بعد، اس فساد کے بعد، اس ڈسٹربنس کے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور تمام لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے، جو ایک خواب ہوتا ہے جو اس ساری تحریک کے ساتھ ہی چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو جو اس فساد کی جڑ ہوتے ہیں یا اس فساد کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنے اس عمل کو اینٹی سوشل نہیں ڈکلیئر کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پولیٹیکل کرائم کو روکنا ایک بہت بڑی مشکل ہے تمام حکومتوں کے لیے، کہ عام طور پر جب بھی حکومت اس عمل کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تمام عوامل اور وہ تمام ٹیکنیکس جو حکومت اس کام کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہے تو اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے لوگوں کے جلسے جلوس کو روکنا ہے، لوگوں کے بائیکاٹ کو روکنا ہے، اس کے لیے ان کو طاقت کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جب حکومتی مشینری طاقت کا استعمال کرتی ہے تو اس وقت وہ لوگ جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر وہ پیسو طبقہ جو اس عمل کے خلاف ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ناکہ بندی کر کے گھروں میں روکا جا رہا ہے یا ان کو اسمبل ہونے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، تو وہ ان کی ہمدردیاں بھی اس گروپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو بات کرنے کا حق ہے۔ لیکن حکومت یہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ لاز کو وائلیٹ کریں گے، یہ ایسا فساد کھڑا کریں گے جس سے حکومت کو حالات کنٹرول کرنے میں اور مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال ضروری سمجھتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کو مزید فائدہ ملتا چلا جاتا ہے۔ جو حکومتی اقدامات اس سارے فساد کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اتھارٹیرین رول ہے، یہ ملک میں بات کرنے کی پالیسی کو، لوگوں کو ان کا حق دینے کی پالیسی کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمارا دائمی حق ہے کہ ہم جس طرح کا مرضی ایجیٹیٹ کریں، وہ لاز کو وائلیٹ کریں، اور اگر اس سے عام لوگوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اور عام طور پر یہ لوگ پھر وہی ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں کہ یہ احتجاج اور یہ ایجیٹیشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتے، اور یہ تحریک جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل کرمنل جو ہے وہ عوام کی حمایت حاصل کرتا ہے تو اس سے پہلے جو بھی برسر اقتدار حکومت ہوتی ہے یا اس سے پہلے جتنے بھی ادوار گزر چکے ہوتے ہیں وہ ان کی تحقیق اس انداز سے کرتا ہے کہ جیسے سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو الزام اس نے لگانا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ رائٹ، یہ جو کچھ ہوا ہے آج تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جس طرح پاکستان کو بنے اگر 75 سال ہو گئے ہیں تو 75 سال میں عوام کو حقوق نہیں ملے، مہنگائی ہوئی ہے، لوگوں کی اخلاقیات گر گئی ہے، ایجوکیشن کا سسٹم، ہیلتھ کا سسٹم وہ ڈی گریڈ ہوا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دوسرے نمبر پہ ان کا ایک اور سلوگن بھی ہوتا ہے اٹس ناٹ فیئر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں یا لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کچھ مخصوص طبقہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو عام طبقہ ہے وہ شاید پس رہا ہے یا اس کو اس کا جائز حق نہیں مل رہا۔ اگر میں یہ جو نشانی آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر جو پچھلی گورنمنٹ جو ڈیزالو ہوئی ہے تو اس نے حکومت سے آنے سے پہلے بھی اپنے جلسے جلوسوں میں یہی ٹیکنیک رکھی، اور جب ان کو گھر بھیجا گیا، جب وہ ایک پولیٹیکل
سیٹ اپ میں جب نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تو بجائے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھاتے انہوں نے پھر بلیم گیم شروع کر دی کہ جس بلیم گیم کے ساتھ وہ آئے تھے اسی بلیم گیم کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا کہ ہم تو یہ کرنے والے تھے اور ہمیں یہ نہیں کرنے دیا گیا. تو پہلے تو دو یہ ایشو تھے کہ اٹس ناٹ فیئر رائٹ, اٹس ناٹ فیئر. اور تیسرے نمبر پہ جو پولیٹیکل کرمنلز ہیں ان کے سلوگن میں جو تیسرا جو سلوگن ہے وہ ہے اٹس یور فالٹ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ناکامیاں ہیں یہ صرف آپ کی وجہ سے سرزد ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ اس ادارے کی وجہ سے ہماری حکومت گری ہے. اس ادارے نے یہ سازش کی ہے. ان کو مختلف میر جعفر, میر صادق کے نام دیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ہی خرابی کی جڑ ہے. پاکستان میں آج تک جو بھی نقصان ہو رہا ہے یا جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس ادارے کی ہی وجہ سے ہوئی ہیں اور لوگوں کو اس ادارے کے خلاف بھڑکایا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ تمام لوگ اس دن 9 مئی کو جا کے انہوں نے جتنی بھی انسٹالیشنز تھیں جو اس ادارے سے منسلک تھیں, جو ہمارے نیشنل ہیروز تھے یا جو ہمارے کارنامے تھے, ان کو پس پش ڈال کے آگ لگائی گئی, انسٹالیشن کو برباد کیا گیا. کئی دفاتر میں لوگوں نے حملے کیے اور کئی جو رہائش گاہیں تھیں ان افسران کی جو ان اداروں سے تعلق رکھتے تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا, ان کے گھروں میں گھس کر آگ لگائی گئی, چیزوں کی توڑ پھوڑ کی گئی. اور جو سب سے آخری اور اہم جو الزام یہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ برائی کی جڑ بھی آپ ہی ہیں. پورا سسٹم جو ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برائی کی جڑ ہے. آج تک جو سسٹم بنا ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ہی ملک کی پستی یا لوگوں کی مصیبتوں کی جڑ ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو جب یہ پارٹی بنی ہے تو 23 سال میں یا 24 سال میں یہ کوئی پروگرام لے کے نہیں آئی. اور جب یہ الیکشن میں بھی گئے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اور اب جب کہ یہ جیلوں میں بند ہیں اور یہ اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں, اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسا پلان نہیں دیا کہ یہ جو پلان ہے یہ بوڑھوں کے لیے ہے, یہ نوجوانوں کے لیے ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں کر سکے. جو پارٹی کہہ رہی تھی کہ میرا نام تحریک انصاف ہے, کیا انصاف نظام انصاف میں ایک بھی وہ تبدیلی لے کے آئے؟ کیا انہوں نے تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا تھانہ کچہری کا نظام چینج کیا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی وہ لیجسلیشن لے کے آئے ہیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوا ہو؟ کیا جیل کا نظام چینج ہو گیا ہے؟ کیا آج بھی پاکستان میں بغیر ثبوت کے کسی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں. کیا کرپشن ایلیمنیٹ ہوئی ہے؟ کیا جو سرکاری ادارے ہیں ان کی کوئی ان میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو اٹھائے گئے تھے, جن میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سوال دنیا کا میں یہ جو لٹریچر ہے, کرمنالوجسٹ لٹریچر ہے, جو کرمنالوجی کے جو ایکسپرٹ جو دیکھتے ہیں اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ 4 سوالات یہ لوگ کھڑے کر دیتے ہیں جن کو ہم پولیٹیکل کرمنلز کہتے ہیں. نمبر 1 از اٹس ناٹ رائٹ, نمبر 2 اٹس ناٹ فیئر, نمبر 3 اٹس یور فالٹ, اینڈ نمبر 4 یو آر ایول. بہت شکریہ.